اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل ست احترام جمعہ سعید صاحب ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن وزیر، محترم ہیڈ ماسٹر صاحب احسان اللہ صاحب، عباد اللہ صاحب، سلیمان صاحب اور میرے انتہائی قابل قدر اساتذہ کرام، میڈیا کے میرے دوست، سب کی خدمت میں السلام علیکم. اور میرے عزیز طلبہ اور قوم کے معماروں کے لیے میری محبت اور ڈھیر ساری دعائیں. آج میں اس سکول کے گراؤنڈ میں اساتذہ کرام کے بیچ میں اور اپنے ان نونہالوں کے سامنے اپنی موجودگی کو انتہائی خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور میں ریکال کرتا ہوں اس دور کو جو 70s کا 1970 کے اس پہ سالوں میں، جب ہم آپ کی طرح مالشہ کے کپڑے پہن کے اس طرح بیٹھا کرتے تھے اور یہاں شجرکاری کا مہم ادا کرتے تھے. اور آج یہ پودے غالباً ہیڈ ماسٹر صاحب نے بتا دیا آپ کو، تو میں اپنے جو میرے نونہال ہیں، میرے بچے ہیں، آپ کی توجہ میں مانگوں گا. کچھ باتیں میں کروں گا اس حوالے سے، تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی توجہ سے مطلب یہ باتیں سن لیں. آپ خالی اپنی موجودگی کو یہاں وہ کرنا نہیں ہے، بلکہ ان باتوں کو سمجھنا ہے. آج کے یہ جو پیغام ہم دے رہے ہیں یہاں سے، تو دیکھیں اس وقت یہ پودے لگے تھے، 70s کی بات ہے، 1970s کی. آج یہ دیکھو آپ کے سامنے ایک خوبصورتی کا منظر ہے. اس کے ساتھ اس گراؤنڈ میں اس وقت کہاں ہمارے پاس یہ وسائل تھے. گھر سے ہم ایک چھوٹے چھوٹے پودے لاتے تھے اور یہاں لگا کر جو ہے نا ہم خوش ہوتے تھے. تو آج آپ لوگ سب یہاں پہ ہیں. اس کا مقصد یہ نہیں ہے آپ نے یہاں پودا لگائی بس یہ پورا ہو گیا. یہ آپ ایک میسیج دے رہے ہیں، پوری قوم کو ایک میسیج دے رہے ہیں. ہدایت شاہ صاحب یہاں پہ ہے. میری گزارش ہوگی یہاں اتنی خوبصورت باتیں ہمارے اساتذہ صاحبان نے یہاں پہ جو کی، انہوں نے سمندر کو کوزے میں بند کیا. اس کی افادیت دنیاوی حوالے سے بھی کی ہے اور آخروی حوالے سے بھی کی ہے. اس کا مطلب اگر یہ میڈیا میں خوبصورت قسم کا ایک میسیج چلے گا الیکٹرانک میڈیا میں، تو یہ پوری قوم کو ایک میسیج جائے گا. میرے بچوں دیکھ لیں، آپ لوگوں نے یہاں ایک ماڈل پیش کیا ہے. یہاں آپ کے سامنے ایک ماڈل ہے. میں شاباش دیتا ہوں بچوں کو. یہ دیکھیں، آپ نے گلگت کے 4 جو موسم ہیں اس کی یہاں آپ نے ایک ماڈل پیش کیا ہے. اور یہ جو آپ نے یہ ماڈل پیش کیا نا، یہ دنیا کے دیگر ممالک میں یہ نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نوازی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہے. اور یہ جو خوبصورت موسم میں یہاں یہ پھل فروٹ کے لحاظ سے، آب ہوا کے لحاظ سے جو ہمارے پاس ہے نا، جو ایگریکلچر، یہ پھل فروٹ وغیرہ، یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. وہ یہ نایاب فروٹ ہے. یہ بات ابھی اس بات کی مطلب یہاں پہ ضرورت ہے. ابھی اس علاقے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو خوبصورتی دی ہے، اس کو 4 چاند لگانا، اس کو دنیاوی لحاظ سے، ماحولیاتی لحاظ سے، صحت کے اعتبار سے اس کو جو ہم نے اٹھانا ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہم سے مقصد ہمارے آپ ہے، ہمارے قوم کے معمار آپ ہے، ہمارے مستقبل آپ ہے. یہ آپ کو ایک بات بتا دوں گا. علم وہ چیز ہے جو انسان کو انسان کی معراج پہ پہنچاتی ہے. لیکن ایک اچھے انسان، ایک اچھے ماحول کے لیے آپ دیکھ لیں، ایگریکلچر ہی ہماری وہ چیز ہے جس کا تعلق ہماری صحت کے ساتھ بھی ہے، ہماری ماحول کے ساتھ بھی ہے، ہماری معیشت کے ساتھ بھی ہے. گو کہ ایگریکلچر کو چھوڑ کر کوئی بھی دنیا کی قوم آج تک ترقی نہیں کر سکی ہے. آپ نے ابھی مطلب یہاں پہ دیکھے سلیمان صاحب نے جو بتایا، ہیڈ ماسٹر صاحب نے بتایا، ہمارا محترم ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے بتایا. آپ اس کو جو ہے نا آخروی لحاظ سے مطلب جو ہے نا اس دنیا سے سفر کے بعد اس کے فوائد آپ گوگل کر کے دیکھ لیں. آپ گوگل کر کے دیکھ. ہم کہتے ہیں صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ ہے. صدقہ جاریہ کیا ہے آپ یہ بتائیں. اس میں وہ صدقہ شامل ہے
جس کی ثواب تو دنیا میں آپ کو ملتی ہی رہتی ہے، جب ہم اس دنیا سے سفر کر جاتے ہیں اس دنیا میں بھی اس کا ثواب ملتا ہے. یہ بیش بہا ثواب ہے، بیش بہا ثواب ہے. اور باقی دنیا بھی تو آپ چھوڑ دیں، آپ کی مطلب دنیا کی جو خوبصورتی ہے، آپ کی معاشرت کا جو ضامن ہے، آپ کے ٹورزم کا مطلب جو وسیلہ ہے، یہ ایک ہی ایگریکلچر ہے، ایک ہی ایگریکلچر ہے. ابھی دیکھ لیں، میں تو اللہ کی طرف سے پتہ نہیں، یا مجھے ایگریکلچر کا ہوتے ہوئے ایسا لگتا ہے یا اس کے اندر حقائق ہے، یہ اللہ کی طرف سے میں رحمتوں سے کم نہیں سمجھتا ہوں. ہر سال گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے ہمیں مفت میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں پودے ہم لا کر زمیندار کو مفت دیتے ہیں. اب آج کے اس فورم سے میں پوری غزر کے فارمنگ کمیونٹی کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے تمام یوتھ کو، اپنے مطلب جو بھی اس پورے علاقے میں ماں بہنیں ہیں، یہ میں میسج دیتا ہوں، خدا کے لیے اس وسائل کو آپ جو ہے نا کیا کہتے ہیں، ایک مفت کا مال سمجھ کے اس کی ضائع نہ کریں، آپ اس کو ضائع نہ کریں. آپ اس سال میں نے گزر میں کبھی مطلب جو ہے نا تھوڑا سا ایشو آتا تھا ایگریکلچر کے زراعت کے پودے دینے میں. بہت دور دراز ہمارے پاس گلگت بلتستان میں اتنے پودوں کی مطلب وسائل نہیں ہوتی تھی، نیچے سے لاتے تھے، تھوڑی سی مس مینجمنٹ میں پودوں میں مطلب تھوڑی سی اچھے پودے میں نہیں ملتے تھے. اس سال میں نے پوری میڈیا کو، ایڈمنسٹریشن کو اور پوری عوامی مطلب نوٹیبلز کے نمائندگی کو کھڑے کر کے میں نے پودے دیا ہوں 1,14,000 اور تقریباً 18,000 اپنی نرسریوں کے پروڈکٹ 1,40,000 کے آس پاس پودے. ابھی آپ میرے بچوں آپ سوچیں اگر 4-5 سال 6 سال ہم 1,00,000+ پودے اپنی باغات میں لگاتے، زمینوں میں لگاتے اور اس کی آبیاری کر کے اس کو کامیاب بنواتے ہیں، آپ 10 سال کے بعد غزر کو کہاں دیکھیں گے؟ آپ سب سے پہلے خوبصورتی کے لحاظ سے، اس کے بعد معاشرت کے لحاظ سے، اس کے بعد آپ کی صحت کے لحاظ سے، پھر ٹورزم کے لحاظ سے. غزر گلگت بلتستان کا وہ جنت نظیر مطلب علاقہ ہے، یہاں قدرتی وسائل سے یہ بھرپور ہے، خوبصورتی سے بھرپور ہے. اچھی زمین ہے آپ کے پاس، اچھا پانی آپ کے پاس، اور اچھا آب و ہوا آپ کے پاس. اگر اس کے باوجود اتنے گورنمنٹ کے مطلب براعات کے باوجود، سپورٹ اور وسائل کے باوجود، اگر ہم اس چیز کی تھیم کو نہیں سمجھ کے اس کو کامیابی کی طرف کامیابی سے ہم کنار نہیں کرواتے، تو میں کیا کہوں گا؟ پھر آپ خود دیکھ لیں، آپ بچے وہ بہت باشعور بچے ہیں، آپ یہ ہماری بدقسمتی ہوگی، بہت بڑی بدقسمتی ہوگی ہماری. عموماً ہم آج ایک اور آپ لوگوں کے حوالے سے ایک بات بتا دیتا ہوں. دیکھیں میرے عزیز طلبہ، زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے. ایک تو آپ نے سلیمان صاحب نے کہا نا گلوبل وارمنگ، پوری دنیا کے سائنٹسٹ سائنسدان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کرے نا کوئی اس ماحول کی مطلب صفائی کرے نا، صفائی کر کے دکھائے نا. آخر میں کیوں آئے مطلب الگ الگ گورنمنٹ مطلب جو ہے نا پوری دنیا کے مطلب جو حکومتیں ہیں 22 شجر کاری کرو. دیکھو یہاں ایک میرے بچے نے کہا ہر بشر ایک شجر، ایک نے کہا یو ہیو نو فیوچر ود آؤٹ می، ایک پودے کا یہ وہ ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے ہماری فیوچر نہیں ہے مطلب ہماری شجر کاری کے بغیر. دنیا بالکل مطلب توڑ پھوڑ میں آ رہی ہے. آپ کے گلوبل وارمنگ نے جو ہے نا تھریٹ ہے پوری دنیا کے لیے، بہت بڑا تھریٹ ہے. اگر اس کے لیے یہ جو آپ کے جسم کے اندر ایک اعضاء ایسا ہے جو آپ کو مطلب آپ کو زندہ رکھنے کے لیے آپ کو صاف ستھری سانس دیتا ہے، کیا ہے؟ آپ کا لنگس، آپ کا پھیپڑا ہے، جو آپ کے اندر مطلب کاربن ڈائی آکسائڈ سے لے کر مطلب وہ آپ مطلب جو بھی غلط ہوا جاتا اندر جا کے وہ فلٹر کر کے آپ کو مطلب خون دیتا ہے، آپ کی ایک اچھی صحت دیتا ہے. اور یہ جو پودے ہیں جو کہتے ہیں یہ شجر کی جو آپ مطلب یہاں پہ لوگوں آپ نے لگایا ہے، یہ آپ کی ہوا کا پھیپڑا ہے. آپ کی ہوا کو کاربن ڈائی آکسائڈ کو مطلب جو ہے نا یہ پیوریفائی کرتا ہے، اس کو لے کر آپ کو صاف ہوا دیتا ہے. اور یہی چیز ہے آج کل مطلب جو ہے نا پوری دنیا سر جوڑ کے آئی ہے، شجر کاری. اور ایک مثال اور دے دوں گا. ابھی دیکھ لیں آپ لوگ یہاں پہ ہیں نا، میں نے کہا آپ ہی پاکستان کے درخشان ستارے ہیں، آپ ہماری مستقبل ہے. ابھی ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا ہمارے بچے
یہ آپ کے اندر کتنا ٹیلنٹ ہے. جب ہمارا دور تھا نا, میں کیا کہوں, ہم آپ سے بڑے بڑے ہوتے تھے غالباً. آپ کو عمر میں ہم مطلب جو ہے نا کوئی چھٹی کلاس میں آتے تھے یا اسکول گوئی ابھی جاتے تھے. ابھی ماشاءاللہ سے آپ انگلش میڈیم کے بچے, آپ کو ایسا تعلیم کا ماحول ہے. ابھی ہیڈ ماسٹر صاحب نے کہا تو میرا دل اتنا بڑا ہوا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں غزل کمارے اساتذہ کو, مطلب جو ہے نا جبار صاحب جیسے کہ سرپرستی میں ایک سے ایک ہمارے ونڈرفل اور مطلب جو ہے نا زبردست قسم کا ہمارے ٹیچر ہے. یہ ان کی مقبول محنت ہے. اس محنت کے ساتھ اور دیکھو زمانہ ایک مقابلے کا زمانہ ہے, بہت بڑا مقابلے کا زمانہ ہے. جب ہمارا دور تھا مطلب وہ جو ہے نا 622 میرے ایف ایس سی میں نمبر تھے. میں کہتا یار میرے کتنے بڑے نمبر آ گئے, وہ کیا ہو گیا بھائی, میں تو جو ہے نا میں چھا گیا. ابھی میری بچی نے 86 لاکھ, اس وقت وہ کسی میڈیکل اس پہ کمپٹیشن میں نہیں آیا ہے. دور ایسا آیا ہے, کمپٹیشن کا دور آیا ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو ایک امید کے ساتھ, ایک بہت بڑی امید کے ساتھ اپنے مطلب تمام وسائل آپ پہ لگاتے ہیں. اور آپ کے سامنے ایک ایسے اساتذہ ہے جو ہمیں نہیں تھے. ہمارے دور میں وہ ماحول نہیں تھا. محنتی بہت تھے ہمارے ٹیچر, مہربان بہت تھے, لیکن ان کے لیے بھی وہ نہیں تھا. آپ کے پاس اگر اس کے باوجود ہمارا کوئی بچہ اپنے ماں باپ کے مطلب جو اس کو سپورٹ کیا ہے, اس نے اپنا سب کچھ اس کی امید پر, آپ اس کے خوف ہے آپ نہیں کرتے ہو, تو میں کہوں گا آپ اپنے آپ کو نہیں معاف نہیں کر پائیں گے. ماں باپ کو تو چھوڑ دیں, کیونکہ آپ نے اپنے اس ماحول کے اندر سروائیو کرنا. آپ کے دنیا جو ہے نا بڑی تیزی سے مطلب آپ کے لیے مطلب ایک وہ مقابلے کا اس میں لیے فٹ بنتا جا رہا ہے. آپ نے جب تک اپنی بنیادی انداز میں آپ اس کو نہیں چھو گے, آپ کی دنیا کے دروازے بند ہیں. اور بس شجرکاری کی ہے. دیکھ لیں آج کل ہم کیا کہتے ہیں بھائی, مطلب دیکھو آپ کے ابھی آپ کا اتنا بڑا انٹرنیشنل ہائی وے آپ کے غزل کے مطلب سینے سے گزر کر مطلب آپ کا پوری اس کے ساتھ آپ کو لنک کروا رہا ہے. اس بات کو سمجھو میرے بچوں, یہ دیکھ لیں آپ سمجھو, آپ کا بہت بڑا روڈ یہاں سے گزر رہا. آپ سمجھتے کہ یار دیکھو کتنا بڑا ہم مطلب جو ہے اتنا بڑا روڈ پورے گلگت بلتستان میں نہیں ہے آپ کا, یہاں سے گزر ہے. اس کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا ہوگا؟ پوری دنیا کی گزر بسر یہاں سے ہوگی, اور پوری بین الاقوامی دنیا کے ساتھ آپ لنک ہو رہے ہیں. اس کے لیے آپ نے آج سے تیار کرنا ہے. بے شک وہ آپ کی ایجوکیشن ہے, بے شک وہ آپ کی ایگریکلچر ہو. ابھی مذہب کے سر میں باتیں مطلب مجھے جو ہے نا, مجھے کبھی جب آپ مجھے مائک پکڑا دیتے تو مجھے ایک سے ایک باتیں مطلب یاد آ جاتی. ٹھیک ہے, تو مذہب کے ساتھ میں آپ کا ٹائم لے لوں گا. یہ بچوں کو دیکھ کر جو ہے نا میرا دل کہتا اور بتاؤ, ان کو اور بتاؤ. تو یہ جو ایک ہم کہتے ہیں نا آج کل دیکھو تو یہاں بھی ہم کہتے ہیں یار یہ اپنا کمرشل ایگریکلچر. دیکھو یہ ہمارا جو ایگریکلچر ہے نا, یہ ایگریکلچر نہیں ہے میرے بچوں, یہ ایگریکلچر نہیں ہے. آپ نے 10 چری لگایا, 5 آپ نے خوبانی لگایا, 5 آپ نے نہیں, اور کہتے یار بکتے ہی نہیں. کوئی نہیں بکے گا میرے بچوں, بالکل نہیں بکے گا. آپ نے یہ میسج, آپ میسنجر ہے ہمارے, آپ سفیر ہے. یہ آپ نے گھر گھر مطلب یہ بات پہنچانی ہے, آپ مطلب ایک اویئرنیس دینی ہے آپ لوگوں نے. کوئی نہیں آئے گا آپ کا پودا کوئی نہیں خریدے گا. کمرشل ایگریکلچر اور ہوتی ہے. کمرشل ایگریکلچر کا مقصد دیکھو, ابھی ہمارا گروپر سے آ کر ہمارا گوہر آباد تک وہ ایک قدرت نے ایک فصل کے لیے, ایک فروٹ کے لیے اس کو فٹ کیا ہے, اس کو ماحول دیا ہے. خوبانی کے لحاظ سے, انار کے لحاظ سے, اور آپ کے انگور کے لحاظ سے. وہاں سے اب سٹی آپ آ جائے, آ کر مطلب یہ دماسا ہوپر تک جائے, یہاں آپ کے بادام کے لیے اللہ نے فٹ کیا ہے, آپ کے خوبانی کے لیے, آپ کے انگور کے لیے. اسی طرح آپ یاسین کی طرف جاؤ, سیب چیری آپ کے شومن کے لیے جاؤ, ناشپاتی آپ کا. آپ نے سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ بھائی میرے یہ زمین کس چیز کے لیے فٹ ہے. اگر آپ نے باغ لگانا ہے تو آپ کا پورا, اگر آپ کا موسم اچھا ہے تو آپ نے خالی خوبانی کا باغ لگاؤ. اگر وہ آپ کا جو ہے نا سیب کے لیے, خالی سیب کا باغ لگاؤ. اگر آپ کے اس گاہ کوش کے اندر آپ کے 70 یا 80 یا 90 آپ کے خوبانی کے یا سیب کے یا چیری کے باغ ہوتا تو ساری دنیا آپ کے پاس پہنچ جائے گی یہاں پہ. بھائی میں نے جو ہے نا مطلب, اور آپ کے جب پھول بنتے ہیں نا, پھول کے ساتھ آپ کا باغ بکتا ہے. اس وقت پھول کے ساتھ بکتا ہے, فروٹ آنے کی انتظاری نہیں ہوتی. رمضان میں نے اچھی خاصی سروس کی, میں نے وہاں دیکھا ہے, کیونکہ انہوں نے کمرشلائز ایگریکلچر کے اندر آئے ہیں. میری میسج یہ ہے, آپ لوگ بے تحاشا باغات لگاؤ, بے تحاشا باغات لگاؤ, اور بات آپ نے اس علاقے کو سمجھ کر ماڈل آرچر کی طرف آپ آ جائیں. اور آنے والے وقت میں یہ دیکھو, ابھی آپ کے جب یہ سی پیک بن جائے گا نا, چائنا نے ہمیں یوں لپیٹنا ہے. اب کسی زمانے میں ہمارا پھٹور اور گیری آسمان کی قیمت پہ جاتی تھی. ابھی تو بارڈر
बंद होने की वजह से इस दफा थोड़ी सी उठी। जब ये बॉर्डर खोलेगा ना, ये दोबारा 0 पे है। हुंजा की अपना चाइना की बादाम, चाइना के अखरोट गिलगित में जो है ना इजराइल मार्केट में 300 का मिलते, तो आपका ये क्यों ले लेंगे? इसके लिए हमने चैलेंज बनना है। चैलेंज कैसे बनेंगे? पूरी हमने ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को वो करना, इंसान दोस्त फ्रेंडली एग्रीकल्चर को, जिसमें स्प्रे नहीं हो, जिसमें कीमियाई चीजें नहीं हो, और मतलब कमर्शियल एग्रीकल्चर हो, ताकि पूरी दुनिया के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। ये आपको मैं यहाँ पर बातें इसलिए बनाता हूँ, वो करता हूँ। मैं जापान 2 दफा है, जापान में यहाँ भी एग्रीकल्चर की तालीम शुरू होती है, स्कूल और कॉलेज से होती है, और वहां वो बच्चे अपने घर में जाकर उसी मतलब जो है ना उसी मॉडर्न जो एग्रीकल्चर टेक्निक्स होते हैं उनको वो उठाते हैं। वो इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आज आपने अपने घर में जाकर जो आपने ये पौधा लगाकर आपकी एग्रीकल्चर काफी नहीं है, आपने एक घर में जाकर जो भी आपके पास एग्रीकल्चर के आपके मतलब बागात है, आपका किचन गार्डन है, आपका जो है, आपने घर के अंदर से इस एग्रीकल्चर को आपने उठाना है, और आप न सिर्फ अपने घर के लिए, अपनी पूरी महल्ले के लिए आपने रोल मॉडल बनना, आपने उनको मिसाल बनकर दिखाना है कि एग्रीकल्चर का ये फायदा है, और जदीद एग्रीकल्चर ये है, मॉडर्न एग्रीकल्चर ये है, कमर्शियल एग्रीकल्चर ये है। तो ये करेंगे तो मेरे बच्चों, मैं 2 आखिर में मैसेज दे दूंगा। मैं 2 मैसेज। सबसे पहले इसका फायदा होगा आपके दुनियावी लिहाज से, आपको एक खूबसूरत माहौल मिलेगा, आपको एक प्योर हेल्दी फ्रेंडली माहौल मिलेगा जो आपकी अच्छी सेहत का जामिन है। दूसरे नंबर पे क्या होगा आपको? दूसरे नंबर पे आपको आपकी माशी हालत आपकी एकदम अपलिफ्ट हो जाएगी, आपकी माशियत बेहतर हो जाएगी। और थर्ड नंबर पे जो हमारे इसातिज़ा ने बताया ना, इससे बड़े सदके जारियत दुनिया में कोई चीज नहीं है। आपकी दुनिया की सवाब भी आपके पास है, आपके पास क़यामत के सवाब भी है। एक छोटी मिसाल और देकर मैं फारिग कर लूंगा। मैं लाहौर गया, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत के घर में, जो वो रिटायर्ड मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस है जवाद खाजा साहब। वो मतलब जो है ना एग्रीकल्चर का एक दिलदादा आदमी है, और ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर उसके घर में मतलब चिकन आता है पोल्ट्री का, न बाजार की अंडा आती है, न बाजार का दूध आता है, न और कुछ आता है। इवन वो अपने गंदुम में जो है ना कभी मतलब यूरिया और वो नहीं करता, बहुत बड़ा उसका फार्म है। उसने इधर आकर मतलब एक दफा विजिट पाकर मेरी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को देखा था। जब मैं वहां गया, उसका एक हर्सुक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर बहुत बड़े बड़े लोग थे। मुझे कहा राजा साहब, आप मतलब जो है ना जो आप वहां कर, तो आप बताओ का। मैंने जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अफाजत और पंजाब में जो स्प्रे हो, तो उसके हवाले से वहां एक छोटी सी मतलब मैंने, वो बड़े बड़े बहुत बड़े है लोग थे, लेक्चर दिया। उनमें से एक फिलोसफर टाइप का वो था, वो आर्टिस्ट था फिलोसफर टाइप। उसने कहा राजा साहब का, आपके लिए अल्लाह की इबादत करना माफ है, कहा आप जमीन की वो सिवा करते हो का, इससे बड़ी इबादत मतलब दुनिया में नहीं हो सकती है। तो मेरे बच्चों, ये एक बड़ी इबादत है, ये हर लिहाज से एक बड़ी इबादत है। आप लोगों ने इसमें अपनी हिस्सा डालना है, आपने अपने हिस्से का शमع जलाना है, और मतलब जो है ना ये इंशाल्लाह ये शमع मतलब फैलता जाएगा। एक जमाने में मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा, अपनी तालीम के साथ साथ सबसे पहले अपने माँ बाप के जो आपके ऊपर है इसको आप उठाएंगे, उसके साथ इस इलाके को हर लिहाज से इस जमाने के साथ इसको चैलेंजिंग बनाने के लिए अपनी जदीद एग्रीकल्चर को आपने उठाना है। टाइम ज्यादा लिया सर मैंने आप लोगों का, तो इसके साथ इंशाल्लाह हम आपके साथ है। एग्रीकल्चर का तालिब इल्म हैसियत से जब भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का कोई भी खिदमत हो, कोई भी सपोर्ट हो, आपके जरिए मैं पूरी मैसेज देता हूँ गजर को, मैं उनकी खिदमत के लिए यहाँ पे हूँ अपनी छोटी वसाइल में। इसके साथ आप सबकी खिदमत में अस्सलाम वालेकुम।